اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی واللعن علی اعدائہم الاشقیاء اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکم بتقوی اللہ وصدق الحدیث واداء الامانۃ الی البر والفاجر وحسن الجار۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ گراں قدر حدیث جو آپ کے دہن مبارک سے ادا ہوئی ہے، نکلی ہے، جس میں آپ اپنے چاہنے والوں کو خاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی جو بہت ہی زیادہ جس کی قرآن میں تاکید کی گئی ہے اور احادیث پیغمبر اور احادیث ائمہ معصومین میں بے انتہا سفارش کی گئی ہے۔ بغیر تقوی کے نجات ناممکن ہے، اگر نجات چاہیے تو تقوی ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے 11 امام بھی تقوی کی سفارش فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم تقوی الہی کی سفارش کر رہے ہیں۔ وصدق الحدیث، اور سچ بولنے کے لیے ایک مومن کے لیے، ایک اہل بیت کے ماننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بولتا ہو، اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو روایت کے مطابق وہ جنت میں کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو سچ بولنے کی بے انتہا تاکید ہے اور ائمہ معصومین نے سفارش کی ہے۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ، اور تیسری چیز جس کی امام نے سفارش کی ہے وہ امانت میں خیانت کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر کسی کی امانت لی ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ فاجر ہو، اس کی امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی امانت کو اسے صحیح و سالم واپس پلٹانا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جس کی امام نے سفارش فرمائی ہے حسن الجار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ ایک مومن کی، ایک اہل بیت کے ماننے والے اور چاہنے والے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے اور انہیں کبھی اذیت نہ پہنچائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اس کی مناسبت سے میں نے اس حدیث کی تلاوت کی۔ آپ کی کل عمر مبارک 28 سال ہے۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق ہمارے امام حسن علیہ السلام 11 امام ہیں، اور یہ 10ویں امام کے فرزند یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور 12ویں امام کے والد بزرگوار ہیں۔ آپ کا نام جو تاریخ میں ہے وہ حسن ابن علی ہے، اور آپ کے ولادت جو ہے وہ مدینے میں ہوئی ہے۔ کل آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ 232 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے مدینے میں، اور 260 میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کی زیادہ تر عمر اپنے والد کے ساتھ سامرہ میں آپ رہے ہیں۔ عسکری کیوں کہا گیا؟ عسکری آپ کا لقب تھا، اور کنیت آپ کی ابو محمد تھی، چونکہ 12 امام کا نام شریف، نام مبارک محمد، اسی لیے آپ کو ابو محمد کہا گیا ہے، اور لقب آپ کا عسکری ہے۔ عسکری اس لیے کہتے ہیں کہ باسی جو خلفاء ہیں اس میں متوکل، معتز، معتمد اور مہتدی، ان لوگوں نے اپنا پائے تخت اور دارالخلافہ ایک زمانے میں سامرہ کو قرار دیا تھا، اور انہیں ڈر اور خوف تھا ائمہ معصومین سے، 10ویں امام سے، لہٰذا آپ کو زبردستی، آپ کے والد ماجد کو زبردستی مدینے سے سامرہ بلایا اور اپنے زیر نظر رکھا۔ جس علاقے میں آپ کو رکھا وہ فوجی چھاونی تھی۔ فوجیوں کو عسکر کہتے ہیں، اسی کے لحاظ سے آپ کا لقب عسکری پڑا ہے، چونکہ آپ فوجی چھاونی میں رہتے تھے، لہٰذا آپ کو عسکری کہا گیا۔ آپ کو بھی کہا گیا، آپ کے والد ماجد کو بھی عسکری کہا گیا، اسی لیے
عسکریین کے نام سے دونوں کا روضہ سامرہ میں موجود ہے۔ تو آپ کا لقب عسکری ہے اور اس لیے کہا گیا کہ آپ فوجی چھاؤنی میں رہتے تھے۔ آپ کے والدہ گرامی جناب سوسن ہیں، جن کو سوسن کہا گیا ہے اور حدیثہ بھی کہا گیا ہے، اور آپ کی زوجہ جناب نرجس خاتون جو کہ بار امام کی والدہ گرامی ہیں۔ آپ کا دور امامت 6 سال رہا ہے، 254 سے 260، 6 سال آپ نے امامت کے فریضے کو، منصب امامت کو، اپنے عہدے کو لیا اور اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد پھر آپ اس دنیا سے انتقال فرمائے۔ منصب امامت اور مدت امامت جو ہے، مدت امامت آپ کی 6 سال بتائی گئی ہے، 254 سے 260 تک۔ بہت سارے آپ کے القاب ہیں اور بڑے معجزات نقل ہیں تاریخ میں۔ ایک معجزہ جو کہ محمد ابن عیاش نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور امام کے معجزات کا تذکرہ کر رہا تھا، اتنے میں ایک ناسبی شخص آیا اور اس نے کہا کہ تم امام کے معجزات بیان کر رہے ہو، میرا ایک دعویٰ ہے، میں ایک خط لکھتا ہوں جسے خالی قلم کے ذریعے سے، بغیر روشنائی کے، اس میں میرے کچھ سوالات ہیں، اگر ان کے جوابات تمہارے امام نے دے دیے تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا امام برحق امام ہے۔ چنانچہ محمد ابن عیاش نقل کرتے ہیں کہ ان کے بھی کچھ سوالات تھے، انہوں نے اپنے سوالات تحریر کیے اور اس ناسبی سے اس کے سوالات کو لیے، جس کو اس نے خالی قلم سے بغیر روشنائی کے لکھے تھے، اور ان سب کو جمع کیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ امام نے محمد ابن عیاش کے سوالوں کا جواب دیا، اور اس کے علاوہ اس ناسبی جس نے بغیر سیاہی کے اور خالی قلم سے لکھا تھا، امام نے اس کے سوالوں کا جواب دیا، اور آخر میں پتے کی جگہ پر امام نے اس کا نام لکھا اور اس کے والد کا نام لکھا، اور یہ لکھ کے سارے سوالات کے جوابات امام نے محمد ابن عیاش کے پاس بھیجا۔ جب یہ کاغذ اور یہ لفافہ اس ناسبی کو ملتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرا نام ہے اور میرے والد کا، تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے کہ امام کو میرا نام اور میرے والد کا نام۔ اور اس کے بعد جب اس کو غش سے افاقہ ہوتا ہے تو وہ مذہب حق کو قبول کر لیتا ہے اور وہ شیعان اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو تاریخ میں نقل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ امام کے معجزات میں سے یہ ہے کہ ابو ہاشم جعفری جو امام کے چاہنے والے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو محمد آتے ہیں اور آ کر امام کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد ابو ہاشم جعفری جو امام کے چاہنے والے ہیں وہ امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ابو محمد شخص کا ایک چاہنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میرے کچھ سوالات ہیں۔ اور امام نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو ضعیف خلق کیا ہے، کمزور خلق کیا ہے، یعنی ان کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، اور اللہ نے مردوں کو قوی اور توانا خلق کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ نے میراث میں عورت کا ایک حصہ رکھا ہے اور مردوں کا ڈبل اور دوہرا حصہ رکھا ہے؟ تو امام نے برجستہ جواب دیا کہ چونکہ عورتوں کے اوپر جہاز ساقط ہے اور عورتوں کو اپنے کپڑے اور کھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے، ان کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری مردوں پر ہوتی ہے، لہٰذا اس بنا پر ان کے اوپر اللہ نے انہیں ایک حصہ دیا ہے۔ مردوں کے اوپر اللہ نے جہاد کو واجب قرار دیا ہے
اور ان کے لیے سواری ضروری ہے، اور اس کے علاوہ تمام اخراجات مردوں کے اوپر ہیں۔ اہل و عیال کا خرچ برداشت کرنا یہ سب مردوں کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اللہ نے عورت کو ایک حصہ دیا ہے اور مردوں کو دوہرا حصہ دیا ہے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہی جواب ابو العوجہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا، تو امام نے بعین ہی یہی جواب دیا تھا۔ ابھی یہ دل میں سوچ رہے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو ہاشم سے کہا کہ اے ابو ہاشم، تم صحیح سوچ رہے ہو کہ میرے دادا نے اسی سوال کا یہی جواب دیا ہے، اور یاد رکھو کہ ہم جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ان کا کلام ایک جیسا ہوتا ہے، جواب بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اور ہم تمام ائمہ کا علم ایک جیسا ہے، چاہے وہ مولا کائنات ہوں چاہے رسول خدا ہوں۔ البتہ ہم ائمہ میں سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہے رتبے کے لحاظ سے، اور ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو یہ واقعہ جو تاریخ میں ہے، اس کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو سب سے اہم حدیث جو انہوں نے مومن کی علامات کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، یہ امام کی بہت اہم حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کے اندر 5 علامتیں پائی جانا چاہیے۔ پہلی علامت یہ 51 رکعت نماز ہے کہ جس میں سے 17 رکعت واجب نماز ہے اور بقیہ نافلہ نمازیں جو کہ انسان پڑھتا ہے، اور نماز شب، بقیہ نافلہ نماز اور نماز شب اور واجبی نماز کو اگر شمار کیا جائے تو 51 رکعت ہوتی ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے جو امام نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کو، ایک مرد مومن کو 51 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری علامت جو امام نے بتایا ہے وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہونا چاہیے عقیقی، یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ اور تیسری علامت جو امام نے بتایا ہے وہ زیارت 40 کے دن کی زیارت بے انتہا اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور امام نے مومن کی علامات میں سے بتایا ہے زیارت 40۔ اور چوتھی علامت جو امام نے بتایا ہے وہ خاک شفا پر سجدہ کرنا، یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ ایک مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خاک شفا کے اوپر سجدہ کرے، حتی الامکان کوشش کرے کہ خاک شفا کو تلاش کرے۔ خاک شفا کی بے انتہا فضیلت ہے۔ روایات میں عام پلاسٹک کی تسبیح سے اگر انسان تسبیح پڑھتا ہے تو ایک تسبیح پڑھنے کا 1 مرتبہ ثواب ہے، لیکن اگر خاک شفا کی تسبیح ہے تو ایک تسبیح پڑھنے کا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، بے انتہا فضیلت ہے۔ تو خاک شفا پر سجدہ کرنا یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ اور 5ویں اور آخری علامت جو امام نے فرمائی ہے مومن کی وہ یہ ہے کہ نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جائے۔ یہ 5 علامتیں مومن کی امام نے بتائی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی قارئین اور سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، ناظرین محترم، وہ امام کے ان ارشادات و فرمودات پر عمل کریں اور اس طرح سے اپنی زندگی کو نیک بنائیں اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ اور سامان فراہم کریں۔ میں خاص طور سے زندگی چینل 14 کے جو مدیر ہیں اور جو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مختلف مناسبتوں سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز تیار کرتے ہیں مومنین کے لیے، اور یہ بہت ہی کارآمد اور مفید ہے۔ آپ بھی اس پروگرام کو لائک کریں اور اپنے چاہنے والوں کو شیئر کریں تاکہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے میں مقبول ہو۔